دوستو ایک ویک میں 168 آورس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی ایگزام بھی قریب ہیں تو آپ کو لگتا ہوگا، یقیناً لگتا ہوگا کہ یہ ٹائم بہت کم ہے۔ ایک ہفتہ اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس ویک میں آپ کو کچھ اسائنمنٹ بنانی ہوں گی، کچھ ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہوگی اور یقینی طور پر آپ کی پڑھائی کے علاوہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک سوشل لائف ہوتی ہے۔ تو دوستو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم پڑھائی کر کے گریڈز بھی لے سکیں اور ایک بیلنس لائف بھی گزار سکیں۔ دوستو اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو سمارٹلی اسٹڈی کرنے کے 3 ایسے طریقے بتاؤں گا جن پر آپ عمل کر کے آسانی سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ دوستو اسٹڈی سیشن آر مور امپورٹنٹ۔ اگر آپ نے 4 گھنٹے کے لیے یا 6 گھنٹے کے لیے پڑھنا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنے اسٹڈی ٹائم اپنے روم میں جائیں اور اسٹڈی کرنا شروع کر دیں۔ جتنی دیر آپ نے پڑھنا ہے اتنی دیر بعد ہی آپ اپنے کمرے سے نکلیں۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ایسے ہی پڑھتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں پڑھتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ لیکن دوستو برین پر ہونے والے ریسنٹ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ اسٹڈی کے دوران بریک بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کو پکا کرنے کے لیے ہمارے برین کو بریک چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے کہ ایک پودے کی گروتھ کے لیے اسے ہفتے بھر پانی لگاتار دینے سے بہتر ہے کہ اسے دن میں ایک بار 5 منٹ پانی دینا چاہیے۔ ایسے ہی لگاتار 4 گھنٹے پڑھائی کرنے سے اچھا ہے کہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں۔ تو دوستو بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اس کو 1 گھنٹہ کر کے پڑھیں اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پھر 10 سے 15 منٹ کے بریک لیں، تھوڑی تازہ ہوا کھائیں، اپنے دماغ کو فریش کریں اور دوبارہ پڑھائی شروع کریں۔ آپ اس کام کے لیے ٹائمر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آپ کو میجیکل رزلٹ ملے گا۔ آپ کے برین کا فوکس اور کنسنٹریشن بہتر ہو جائے گا اور چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیت بہت بہتر ہو جائے گی۔ دوستو اسٹڈیز یہ بتاتی ہے کہ اس طریقے سے ہماری دماغ کی پرفارمنس 46% بڑھ جائے گی۔ آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے آپ کو جلد ہی یاد ہو جائے گا اور دیر تک یاد رہے گا۔ لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، خصوصی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے موبائل نہیں استعمال کرنا، ٹی وی نہیں دیکھنی اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کا دماغ ریلیکس ہونے کے بجائے مصروف رہے۔ دوسرا پوائنٹ دوستو، اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سوال یاد کرتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھ بھی لیتے ہیں، یہ کسی کو سنا بھی لیتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سوال تو اب پکا ہو گیا ہے، کسی بھی طرح نہیں بھول سکتا۔ لیکن جب دوبارہ وہی سوال ٹیسٹ یا پیپر یا اور کسی جگہ ہم اسے آ جائے تو ہم اسے اچھی طرح ریکال نہیں کر پاتے۔ ہم نے تو وہ سوال اچھی طرح یاد کیا تھا لیکن پھر بھی وہ بھول جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں، جو کچھ ہم یاد کرتے ہیں وہ انفارمیشن ہمارے دماغ میں سٹور ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر ہماری میموری 2 طرح کی ہوتی ہے، لانگ ٹرم میموری، شارٹ ٹرم میموری۔ جب بھی ہم کوئی سوال یاد کرتے ہیں پہلی بار تو وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری میں سیو ہوتا ہے، اس لیے اس چیز کو زیادہ دیر تک یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دماغ اس کو لانگ ٹرم میموری میں شفٹ کرے۔ اور اس کا بیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے لیسن کو ریوائز کرتے رہا کریں۔ جب ہم چیزوں کو ریوائز کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ان چیزوں کو شارٹ ٹرم میموری سے اٹھا کر لانگ ٹرم میموری میں شفٹ کر دیتا ہے اور اسے وہاں سٹور کر دیتا ہے۔ لانگ ٹرم میموری میں سٹور کی ہوئی چیزیں ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں، اس لیے آپ اپنی
اسٹڈی کا ٹائم ٹیبل اس طرح بنائیں کہ جو کچھ بھی آپ نے یاد کیا وہ چاہے کتنا ہی اچھا یاد کیا ہو لیکن اس کو ایک محسوس وقت کے بعد ریوائز ضرور کریں۔ تو دوستو اگلی اسٹیپ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، اچھے نمبر اور اچھے کیریئر کی فکر میں رہتے ہیں لیکن اچھے نمبر لے نہیں پاتے۔ ان کے دماغ میں ہر وقت یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے بہت ٹائم ضائع کر دیا، اب میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ بن کے دکھانا ہے اور خوب محنت کرنی ہے۔ لیکن دوستو وہ پھر بھی ایوریج مارکس لے نہیں سوچ کر پاتے اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، حالانکہ ان کو فکر بڑی ہوتی ہے۔ دوستو میں آپ کو اس کے ریزن بتاتا ہوں۔ ہمارا جو دماغ ہے اس کو جس طرح چلائیں گے اسی طرح سے شروع ہو جائے۔ دوستو پڑھائی کرتے وقت پڑھائی کا ہی سوچ رہے ہیں، انگلش پڑھ رہے ہیں تو فزکس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یار فزکس کے نیچے سے خود یاد کرنا ہے، یار انگلش کو بھی تھوڑا بہت یاد کرنا ہے۔ تو دوستو اس طرح وہ پڑھتے اور سوچتے زیادہ ہے، اس طرح وہ نمبر کم لے پاتے ہیں۔ جو ٹائم دیکھنے پر نگاہ سے وہ ٹائم پڑھنے پر لگاؤ